حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ. الحمدللہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. یا نزدیک ہے مبارک کرتے. اللهم صل على جزاک اللہ. اللہ ذوالجلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں، قرب قیامت کے دور میں، اللہ ذوالجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق عطا فرما دے، دین کی بات سننے کا شوق نصیب فرما دے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے دل کی کھیتی کو پانی ملتا رہتا ہے. دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کے شوق میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں ابھی پھول نگر کے قریب ایک وہاں گاؤں میں تھا تو مجھ سے ایک بھائی پوچھنے لگے مجھے غصہ بہت آتا ہے، مجھے غصہ بہت آتا ہے. میں نے پھر اپنے حضرت کو فرمان سنا دیا. لاہور میں میرے حضرت ہیں جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صور صاحب دامت برکاتہم العالیہ. بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے.
ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیں گے الحمدللہ۔ میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمائے لگے غصے کا آنا برا نہیں، غصہ وہ برا ہے جس میں کسی پر ظلم زیادتی ہو۔ ہاں بس یہ ہمارے حضرت مولانا سید حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب پوچھنے لگے، مجھے غصہ بہت آتا ہے، تو حضرت فرمائے لگے غصہ بڑا سیانا ہے، یہ کمزور پر آتا ہے، طاقتور پر نہیں آتا ہے۔ فرمائے لگے یہ سوچ لیا کریں کہ ایک ذات ایسی ہے جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ اپنے بندوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ، رحم کرم والا معاملہ، ہم بھی ان کے بندوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی بہت کبھی ضرورت کے موقع پر کوئی تھوڑی بہت بچوں کو تنبیہ ہے، اپنے ماتحت حضرات کو ہو تھوڑی بہت تنبیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے بزرگوں کے بعد سمجھانے کے اپنے اپنے انداز۔ ایک بڑی عمر کے بزرگ استاد تھے، ان سے ان کے شاگرد بچے پوچھنے لگے کہ استاد جی ہمیں کوئی ایسی چیز بتلائیں کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے، کہ ہم کھا بھی لیں اور پی بھی لیں اور روزہ بھی نہ ٹوٹے۔ تو بزرگ صاحب فرمائے لگے، بچوں کہنے لگے آؤ تم میرے قریب آؤ، قریب آؤ، یہ جوتے کھاتے جاؤ اور غصہ پیتے جاؤ، کھا بھی لوگے اور پی بھی لوگے اور روزہ بھی ٹوٹے گا۔ چلو بس ماشاء اللہ، یہ الحمدللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ تو غصہ پینا یہ ایسا شربت ہے کہ یہ روزے کی حالت میں دن کے 12 بجے غصے کو پی لیں، یہ ایسا شربت ہے کہ روزے کو اور پکا کرے گا الحمدللہ۔ ہاں بس بڑوں کی باتوں میں نور ہی نور الحمدللہ۔ ہاں پھر حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے، حدیث شریف میں غصے کا علاج بھی آیا ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں باب من قدم غیظن، وہاں پر کئی حدیث ہیں جن میں غصے کا علاج ذکر ہے۔ ان میں سے ایک حدیث میں یہ ہے، بلکہ پہلے ایک اور حدیث سنا دوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ سے پوچھا، ما تعدون السرا، کہ تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو، تم پہلوان کس کو سمجھتے ہو؟ صحابہ کرام نے رکھی الذی لا یسرعہ الرجال، کہ پہلوان وہ ہے کہ جس کو عام آدمی بچھاڑ نہ سکے، جس کو عام آدمی گرا نہ سکے۔ تو اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، یہ پہلوان نہیں، ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے ہیں۔ یہ جلدی گرم ہو جانا یہ تو کمزوری کی نشانی ہے، یاد رہا ہے ہم نے۔ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو کے اندر رکھے۔ ہمارے حضرت مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس بعض لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے، میں نے اپنے گھر والی کو غصے میں طلاق دی ہے، میں نے اپنی گھر والی کو غصے میں طلاق دی ہے۔ تو حضرت فرمائے لگے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، کوئی ہنس کر بھی طلاق دیتا ہے، آگے فرمائے یہ ساری جیلیں غصے سے بھری پڑی ہوئی آگنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا، غصے میں ہوش سے کام لینا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی طلاق کے لفظ سے تو دور رہا کریں بالکل. ہاں یہ بیاہ شادیوں میں بھی عرض کر دوں. میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے. کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے. قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادیوں خوشی کا موقع ہے لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہل رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے. اللہ برکتوں سے بھر دیں گے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کیا کریں. اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا کریں. مطالبات نہ کیا کریں. زیادہ رسم و رواج میں نہ پڑا کریں. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے. ہمارے گھروں میں بھی یہ بیٹیاں موجود. اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. ہاں بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا. قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے فیہا سرر مرفوعہ کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی, تخت لگے ہوئے. وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ تکیے لگے ہوئے. وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ قالین بچے ہوئے. تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے, یہاں اتنی فکر ہی کیا ضرورت ہے. فرمائے لگے آپ جنت کے دلہا ہیں. پہنچو صحیح جنت میں یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, دو جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں. وہ فرما رہے ہیں رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے جن کا ایک فرمان برحق اور سچ ایک ذرے کا شک نہیں. ہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے جو وعدے فرمائے وہ ہم ہو بہو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اسی طرح آنکھ بند ہونے کے بعد جو اللہ میاں نے وعدے فرمائے ہیں وہ دنیا کی آنکھ بند اور آخرت کی آنکھ کھلنے کے بعد ہو بہو اپنی آنکھوں سے ہم پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے. تو بیاہ شادی میں بھی کوشش کیا کریں. ہاں میں ایک جگہ فجر کی نماز کے بعد درس تھا. درس کے بعد مجھے ایک بڑی عمر کے بزرگ میرا ہاتھ پکڑا اور مسجد کی دیواریں قریب الگ لے گئے. کہنے لگے اس گاؤں میں 200 کے قریب بچیاں موجود ہیں جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہیں, نکاح کی عمر کو, لیکن ان کے رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ ان کے والدین کے پاس جہیز میں زیادہ سامان دینے کے لیے کچھ نہیں جاتا. نہ کیا کرے مطالبات. بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. آپ کی دولت گھر میں نہیں اللہ نے سینے میں چھپا رکھی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہے دولت آپ کے پاس آتا. اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار, اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی محبت عظمت, آپ کی ختم نبوت پر کامل یقین, آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کی محبت, اولیاء کرام بزرگان دین ان کا سایہ, یہ ہے جنت کا توشہ آپ کے پاس آ رہا. چاہے ٹکڑے کھا گزارا کر لیں اس دولت میں فرق نہ آنے پا رہا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پھر اپنے بیٹوں سے ایک بات پوچھ لوں. اب کھڑے ہو جاؤ رہا, اب بھائی کھڑے ہو, یہ ٹیک لا کے بیٹھنا, آپ کھڑے ہو جاؤ رہا. اللہ تعالیٰ کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں عبد الرحمان. اب اپنے بیٹے محبت سے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں بس ماشاءاللہ اب یاد, پچھلے سال کا سبق یاد الحمدللہ, پچھلے سال کا. ہاں ماشاءاللہ پہلی دفعہ آیا تو بڑا زور لگا مجھے جنت تک پہنچانے میں. پوچھا گھر کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں انارکلی. میں نے کہا نہیں انارکلی میں نہیں. پھر کہنے لگے پاس گلی میں گھر ہے. گلی میں بھی نہیں. پھر بڑی مشکل سے جنت تک پہنچے الحمدللہ. اور آج اللہ کا شکر ہے پہلے پہنچ گئے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ کو نیک مجالس کی برکت ہوتی ہے. اب یہ بیٹے ہیں الحمدللہ, ایک خیر کا جملہ کان میں پڑ گیا الحمدللہ. اب یہ چاہے بڑے ہوں یا بڑھاپے کی بڑے پہنچے یا نارکلی میں رہ کر بھی دل ان کا جنت میں ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ. اچھا اب اگلی بات ہی بتلاؤ. کھڑے ہو کر اب آپ پھر دوبارہ کھڑے. اچھا گھر تو جنت میں تھا, پھر انارکلی میں کیوں آئے مجھے بتلاؤ. گھر تو جنت میں تھا, انارکلی میں کیوں آئے الحمدللہ. اگلی بات ہی بتلاؤ. اب یہ بات ہی پکی یاد کر لیں لگتی ہے. اب بیٹھ جاؤ اپنے بیٹے. اب میں ہر اللہ رحمت اللہ علیہ کا ایک فرمان سنا دوں کہ ہم انارکلی میں کیوں آئے.
اور اللہ رحمتullah علیہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب اپنے بیٹے پھر کہو نارکلی میں کیوں آئے، نارکلی میں آ رہا ہوں، ہاں اونچی آواز سے سب کو، یہ پورا مجمع کی ہے چلو الحمدللہ کہ ہم لاہور میں کیوں آئے، لاہور میں جا رکھنا بس ماشاءاللہ اب جلسے کا موسم پورا ہو گیا، اب بیٹھ جاؤ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ خوش رکھے بہت الحمدللہ۔ اب پورا مجمع کہے کہ ہم لاہور میں کیوں آئے، لاہور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، بس یہ نیک جذبہ دل میں اتر جائے انشاءاللہ اس نیک جذبے سے راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے، یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر الحمدللہ۔ ہاں میں چند ہفتے قبل وہاں بہاڑی شہر میں سواری سے نیچے اترا تو ایک نیک عالم دین ان کے گھر کی طرف میں پیدل جا رہا، راستے میں کانٹے کی ایک ٹہنی پڑی ہوئی، ایک بھائی نے راستے سے کانٹے کی ٹہنی ہٹا دی، ساتھ مرثے کے ایک شیخ الحدیث بزرگ عالم دین وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ کتنے لوگ ایسے گزرے جن کی بخشش اللہ تعالیٰ نے صرف راستے سے کانٹا ہٹانے سے فرما دیا۔ اس لیے ہمارے مسکین کو شریف کے ایک بڑے بزرگ فرمانے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے۔ ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہانہ بن جائے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی وہ ہے جس میں نیت نیک ہو، نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے، یہ ہے نیکی۔ اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے، مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا، یہ اللہ کا گھر تعمیر ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا، چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے عرش پر تختی لگ گئی سب۔ دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں اور رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے بس الحمدللہ۔ بہرحال کوئی بھی خیر کا کام ہو اس میں حصہ ڈالیا جائے۔ ہاں ہمارے نیک عالم دین مجھ سے پہلے بات چیت کر رہے بیان میں، بہرحال لطیفہ کہہ لیں یا حقیقت کہہ لیں، بہرحال کہتے یہ 10 روپے کا نوٹ، 10 روپے کا نوٹ اس کا مکالمہ ہوا 5000 کے نوٹ کے ساتھ، 10 روپے کا نوٹ اس کا مکالمہ ہوا 5000 کے نوٹ کے ساتھ۔ 10 روپے کے نوٹ نے 5000 کے نوٹ سے پوچھا کہ آپ کہاں ہوتے نظر نہیں آتے، آپ کہاں ہوتے نظر نہیں آتے۔ وہ 5000 کا نوٹ کہنے لگا میں تو بڑی اونچی اونچی جگہ میں ہوتا ہوں، میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں، صدر ہاؤس میں ہوتا ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتا ہوں، دبئی میں ہوتا ہوں، میں بڑی اونچی اونچی جگہ میں۔ تو پھر 5000 کے نوٹ نے پوچھا 10 روپے کے نوٹ سے کہ آپ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں مسجد کے چندے کے ڈبے میں ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائی ہے سمجھانے، یہ 10 روپے ہی بڑے کام کے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ مقصد یہ تھا کہ ہاں کوئی بھی نیک جگہ ہو وہاں پر حصہ ڈال لیا جائے۔ کیا معلوم اخلاص کی برکت سے اللہ پاک ان کے خزانے میں کیا کمی ہے الحمدللہ۔ ہاں وہ تو شامی میں لکھا ہے، شامی میں لکھا ہے ایصال ثواب اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کریں، اپنے بزرگوں کے لیے کریں، خاص نیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر تمام مسلمان مرحومین سب کی نیت کر لے اللہ تعالیٰ سب کو برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، ان کے خزانے میں کیا کمی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، یہ جو قبر کا جہان ہے، قبر کا جہان تفسیر کبیر میں امام راضی رحمۃ اللہ نے لکھا یہ قبر کا جہان اس کی مثال چوک کی طرح، جس طرح چوک کا تعلق آنے والی سڑک کے ساتھ بھی جانے والی سڑک کے ساتھ بھی، اس طرح قبر کا جہان اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ایصال ثواب کی شکل میں کہ یہاں پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، پارہ پڑھیں، پورا قرآن پاک پڑھیں اور نیت یہ کر لیں کہ اس کا ثواب میرے فلاں بزرگ کو پہنچ جائے، والدین کو پہنچ جائے، فلاں رشتہ دار کو پہنچ جائے۔ جیسے نیت کی قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ میں وہاں ساہیوال میں تھا تو وہاں پر ایک مسجد کے متولی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو وہ اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کروا رہے۔ جملہ بڑا اچھا کہا، کہنے لگے میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں ایسی لگوا رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر کروا دیا، یہاں جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے، بچے قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، میرے بیٹے کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچ جائے گی۔
بہرحال کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور رکھا ہے۔ اب یہ 2 بجے قریب کا وقت ہے، اب یہاں ہمارے بزرگ بھائی یہ کس سینے میں بٹھا رکھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت میں بٹھا رکھا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں دین کی بہت محبت یاد رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں 1-2 باتیں اور کر دوں۔ یہ فتنوں کا دور، قرب قیامت بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے۔ ایک ان میں سے یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان ورا کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باقی دشمن۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کس کو تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی پتہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے ایمان کی تقویت کے لیے سنا دوں، یہ واقعہ سناتا رہتا ہوں، ہر جلسے میں سناتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، کبھی رہ جائے پھر مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے یہ واقعہ کیوں نہیں سنایا۔ میں ابھی 2.5-3 ماہ قبل سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، یہ نجد کا علاقہ ہے، یہاں سے یمامہ کا میدان 90 یا 100 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ ابھی یہ بدھ کے روز فجر کی نماز پڑھ کر روانہ ہوئے کسی سفر میں، فجر کے 1-1.5 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یمامہ کے میدان میں پہنچا دیا۔ یہ وہی میدان ہے جہاں آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ناموس، آپ کی عظمت، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا، سب یہی آرام فرما، اور مسیلمہ کذاب کا قلعہ کما کیا اور جڑ کاٹی۔ 70 بدری صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے، حالانکہ جنگ بدر میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے 313 صحابہ میں سے، لیکن یہاں 70 بدری صحابہ، 700 حافظ قرآن صحابہ اس میدان میں شہید ہوئے۔ بہت بڑی قربانی لگی۔ ہمارے رہبر تبلیغ جماعت کے بزرگ ڈاکٹر خالد صاحب، انہوں نے عجیب بات بتلائی، فرمانے لگے یہاں سڑک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، کھدائی کے دوران بعض صحابہ کرام کی قبریں ظاہر ہو گئی، کھل گئی۔ جب مقامی حضرات نے صحابہ کرام کی زیارت کی، چونے کے باوجود صحابہ کرام کے جسم بھی تر و تازہ، ان کے کفن بھی تر و تازہ جیسے ابھی آرام فرما ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت ان نورانی ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان جنتی ہستیوں سے۔ دائیں بائیں نہ ہو یہ ٹیلی ویژن پر بھی ہر ایک نہ سنا کریں، نہ دیکھا کریں۔ بعض بڑے ایمان کو ہلانے والے جملے کہے جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی یار ایک بڑا اچھا جملہ کہنے لگے میری والدہ فرمائے لگی، او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، دائیں بائیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ عرض کرتا رہتا ہوں، ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم ہمارے چتائیوں کے طلباء یاد رکھنا۔ عام جلسوں میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عرض کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات شکر کریں، اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو الگ میدان ہے، مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر طرح بتا رہے ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں یہاں میانی قبرستان قریب ایک جگہ درس قرآن تھا، درس قرآن کے بعد گھر میں بیٹھے ہوئے تو مجھے ایک بھائی کہنے لگے مجھے یہاں میانی قبرستان کے ایک گورکن ملے، قبر کھودنے والے ملے۔ کہنے لگے کہ ہم قبر کھودتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی آدمی قبر ہے یا کسی اور آدمی قبر ہے۔ کہنے لگے، پوچھا کیسے؟ کہنے لگے کہ ہم قبر کھودنے کے بعد اس کا سائز معلوم کرنے کے لیے تو قبر میں لیٹ کر دیتے ہیں، تو فرمایا اگر جنتی آدمی کی قبر ہو تو ہمیں قبر میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے جاگنا، اور کسی اور آدمی کی قبر ہو تو ہمیں قبر میں گرمائش محسوس ہوتی ہے۔ کہنے لگے اس سے ہم اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کس آدمی کی قبر ہے۔ اللہ اپنی حفاظت رکھے، اللہ سب کو اللہ جنت نصیب فرمائے لگا۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھائیے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ کبھی کبھی اللہ ایمان کی تقویت کے لیے اللہ پردے اٹھا دیتے ہیں۔ ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا، لاہور میں لا کر چھوڑا، شیراں والا باغ کی مسجد میں
45 سال تک تقریباً قرآن پاک کا درس دیا. جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو اپنے بیٹے پھر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے؟ گھر سب بتلاؤ، یہ سارے بچے بتلائے ہیں. ہاں سب بتلاؤ گھر کہاں پر؟ الحمدللہ. بس یہاں لاہور میں کیوں آئے مجھے بتلاؤ، لاہور میں کیوں آئے؟ بس ماشاء لاہور میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے الحمدللہ. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بڑا آسان. نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو. قدم قدم پر نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت، ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. بلکہ بھائی فرمائے لگے روزی کا کوئی بھی بہانہ ہو، سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں کرنا کے دروازے پر. کتنی آسانی. اگر کرتا رہتا ہوں، مدرسہ تو سیکھنے کی جگہ، عمل کرنے کی جگہ زمین کے چپے چپے پر ہے، قدم قدم پر لینا اپنا خوشی ہے. اب کتاب البیوع، بے شرع کے جو معاملات ہیں، بے شرع کے متعلق حدیث آج بخاری شریف میں کتاب البیوع، بے شرع کے متعلق حدیث سے نہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع جتنا دکان میں ملے گا، جتنا آپ کو کاروبار میں ملے گا، شاید آپ کو مسجد مرسد نہ مل سکے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہر جگہ اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. یہ دنیا ہے کہ لاہور گھر نہیں رہ گزر ہے. میں نے باہر ملکوں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے، بادشاہ قبر میں چلے گئے اور ان کے محل سونے پڑے ہوئے. تو بادشاہ اپنے شاہی محلات کی ایک اینٹ بھی ساتھ نہیں لے جا سکے، ہم اپنی جھونپڑی کیا چیز لے کر جائیں گے؟ آپ کے پاس لے جانے کی چیز بس یہ ایمان کی دولت، یہ ہے دولت آپ کے پاس. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہے دولت آپ کے پاس. ہاں اللہ تعالیٰ اللہ اس دولت پہ اللہ ہمیں قائم رکھے. اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے دامن سے چمٹائے رکھے، آپ کے پیارے صحابہ کرام اہل بیت کے نقش قدم پر چلائے رکھے، اولیاء کرام بزرگان دین ان کے سائے میں رکھے. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہی امید سب کا سفر آخرت کی خوشی میں پہنچے گا، جہاں اللہ تعالیٰ فرمان پورے کریں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. باقی راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. پہلا کلمہ طیبہ، تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار، درود شریف، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر جاری رہے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، موت کے وقت اللہ اس کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے. بلکہ یوں فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین. اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لے سبحان اللہ. بمشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا کہ سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سب نے سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، بتلا دوں کتنی بڑی کمائی کی. میرے حضرت فرمائے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرمان کی روشنی میں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، جو ہر مسلمان کی زبان سے نکلتے رہتا ہے، اللہ اکبر کہنا، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نیک پیارا نام لینا، یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے بڑھ کر ہے. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جن کے نام کے صدقے میں آسمان کھڑا ہوا، زمین خزانوں سے بھری ہوئی، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے. بات وہی حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نیکی آخرت کا سکہ ہے، جو سکہ جہاں کا ہے اس کی قدر و قیمت وہاں معلوم ہوگی. پاکستان کے نوٹ کی قدر پاکستان میں، ریال کی قدر سعودی عرب میں، نیکی کی قدر آخرت میں ہوگی. وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز روزے کی، یہ دین کی بات محبت سے سننے کی، عمل کرنے کی کیا قدر و قیمت. یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ سب کو نصیب فرمائے. آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.